ناظرین، آج دو اہم چیزیں جو ملک کے اندر کی ہیں، ملک کی سیاست کی تو نہیں ہیں، ملک کے اندر کی جو خبریں ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، اور میں ایک آپ کو خوشخبری دوں گا، اس کی کچھ تفصیلات بتاؤں گا، عام آدمی کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور دوسرا جو ہماری دینی شخصیات ہیں ان کے سٹیچر پہ کوئی افسوسناک ایک بات ہے، ایک صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات کرتا ہوں میں آپ کو اچھی خبر کی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے جو پچھلا بجٹ پیش کیا تھا اس میں ایک تجویز تھی کہ بیرون ملک سے جو درآمدی گاڑیاں ہیں، جو وہاں بننے والی گاڑیاں ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کی درآمد اس میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو اب ایک ادارہ ECC، یہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب اس کی جو منظوری ہے وہ سنیں کہ اس میں کیا اہم باتیں ہیں، عام آدمی کے لیے کیا اس میں سہولت ملی ہے۔ دیکھیں جی، اگر تو آپ کے پاس 10 سے 15 لاکھ روپے جن کے پاس تھے، جیب میں ہیں، بچت کی ہوئی ہے، اور وہ کوئی گاڑی لینا چاہتے ہیں اپنے اسکول کے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، تو یہ ایک خواب ہی رہ گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں بننے والی گاڑی ناقص کوالٹی، کچھ نہیں ہے، ٹین ڈبہ، اور پھر ان کی قیمتیں ہیں کہ وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی بندہ بڑی کوشش کرتا تھا تو وہ پرانی مہران، جو کہ اب وہ بھی کباڑیوں کے پاس جا رہی ہیں۔ مہران آپ کو سڑک پہ کیوں بہت کم نظر آتی ہے؟ اس لیے کہ مہران کے پہ جو مٹیریل استعمال ہوا وہ ٹین ڈبہ رہا۔ اس سے پہلے آپ جو لوگ واقف ہیں اس بات سے کہ ایک چھوٹی گاڑی اور ہوتی تھی FX، وہ کبھی دیکھیں، وہ آج بھی کہیں نہ کہیں آپ کو مل جاتی ہے، اور یہ 80 کی دہائی کی گاڑی ہے، تو اس لیے آج بھی مل جاتی ہے، خاص طور پہ پنڈی اسلام آباد میں، کہ اس پہ بڑا اچھا مٹیریل استعمال ہوا تھا۔ تو یہ جو پاکستان کے اندر گاڑیاں بنانے والے، انہوں نے انتہا کر دی کہ مٹیریل ناقص، اوپر سے قیمتیں بہت زیادہ، اور پھر یہ ہے کہ ان گاڑیوں کی جو باقی جو ان کی لائف ہے، ان کے انجن کی لائف وہ بھی اتنی کم تھی۔ تو اب وہ لوگ کیا کر رہے تھے جن کے پاس 10 15 20 لاکھ روپیہ کہیں وہ بچت کرتے تھے، تو ان کی قسمت میں تھی ویگنار لے لی، کوئی لوکل گاڑی، کوئی چلی ہوئی گاڑی سیکنڈ ہینڈ، یا کوئی مہران لے لی، اسی طرح کی گاڑیاں، یا کوئی پرانی گاڑیاں جو جاپانی آئی ہوئی تھیں وہ لے رہے تھے۔ لیکن اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جن کے پاس اتنی رقم ہے ان کے لیے ایک بہتری آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو اجازت مل رہی ہے اس میں 2000 یعنی کہ 5 سال پرانی گاڑی جو ہے، یعنی کہ 2000 میں بنی ہوئی گاڑی جو ہے، جو 2000 میں جاپان میں بنی ہوئی گاڑی ہوگی یا کوریا میں بنی ہوئی گاڑی ہوگی، وہ کورے اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں، میں چھوٹی گاڑیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ امپورٹ ہو سکیں گی، اور تقریباً اتنی قیمت میں، جو 600 700 CC والی ہیں وہ اتنی قیمت میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ اچھی خبر، اور یہ بہت اچھی خبر ہے۔ لوگ، ظاہر ہے کہ لوگوں کی فیملیز ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اس سڑک کے اوپر وہ موٹر سائیکل پہ پوری فیملی لاد کے جائے، تو ایک چھوٹی گاڑی ہو، اس میں وہ جا کے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آئے، کسی کو اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، کہیں فیملی نے موو کرنا ہے، تو لوگوں کے لیے انتہائی مصیبت بن گئی تھی۔ یہ جو گاڑیاں، یہ جو پاکستان کے اندر گاڑیاں بنانے والے ہیں، انہوں نے اتنی چھل اتاری ہے لوگوں کی، اتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا 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 ہے انہوں نے۔ ناقص مٹیریل لگا کے انتہا کی قیمتیں آسمان پہ پہنچا کے لوگوں کو یہ لوٹتے رہے ہیں، اور سال تک لوٹتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے اجازت دی گئی تھی اس وقت، اور پھر یہ اس پہ پابندی لگا کے، تو یہ جو لوکل مینوفیکچرر ہیں، یہ جو سزوکی اور ٹویوٹا اور اس طرح کی جو کمپنیاں جو یہاں پہ گاڑیاں بناتی تھیں، یہ لوگوں کو انہوں نے لوٹا، خوب لوٹا ہے۔ اب یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کی پریشانی کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ گاڑی لے سکیں گے، تھوڑے سے زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ اس سے تھوڑی بڑی گاڑی لے سکیں گے۔ جاپان کی گاڑی بنی ہوئی ہوگی، کوریا کی گاڑی بنی ہوئی ہوگی، اچھی کوالٹی کی گاڑی ہے، انجن کی لائف اچھی ہے۔ پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے کہ گاڑی دھواں نہیں مارتی، گاڑی جو ہے وہ گند بہت کم پھیلاتی ہے فضا میں، تو یہ بھی بڑے فائدے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو لوکل بنانے والے ہیں نا، اب ان کو ملے گا ٹف ٹائم، ان کو پتہ چلے گا اب یا تو یہ کوالٹی بڑھائیں گے، قیمت کم کریں گے، یا پھر بھاگ جائیں گے، تو بھاگ جائیں۔
تو یہ ہے جناب کہ 5 سال پرانی گاڑی تو اب آپ کو کسٹم ڈیوٹی کے ساتھ ملے گی، وہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ اس میں سے ختم کر دی گئی ہے۔ تو دوسرا جو 5 سال پہلے کی گاڑی ہے، یعنی کہ 1 سال بنی، 1 سال کے بعد دوسرے سال کی بنی گاڑی، تیسرے سال، یعنی کہ جس گاڑی کو بنا 1 سال یا 2 سال ہوئے ہیں یا 3 سال ہوئے ہیں یا 4 سال ہوئے ہیں، اگر وہ آپ نے منگوانی ہے تو اس میں ریگولیٹری ڈیوٹی رہے گی۔ لیکن یہ ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی یہ 26 میں جا کے 2026 میں جا کے 10% کم ہو جائے گی، اور یہ 29-30 تک یہ ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو درآمدی گاڑیاں ہیں، بیرون ملک بننے والی اچھی گاڑیاں ہیں، وہ پاکستان میں آئیں گی۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو آپ گاڑی لے رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گاڑیوں کا جو بزنس ہے اس میں اضافہ ہوگا، شو روم آباد ہو جائیں گے، بند پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہے، تو ایک جو کاروبار کا ایک سیکٹر چل پڑے گا۔ یہ ایک ملکی معیشت کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ بڑا افسوس ہوا آج، اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا۔ پہلے دیکھیں یہ جو ٹیکس ہے یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے، کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ اس لیے غور نہیں کرتے کہ کوئی ان کو سمجھاتا نہیں ہے لوگوں کو، اور سمجھانا کیوں نہیں چاہتے کہ یہ جو حکمران طبقہ ہے ہمارا، کوئی بھی ہے، یہ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی جماعت اور کون سی جماعت نہیں ہے، ان کے اسی پہ وارے نیارے ہیں کہ وہ لوگوں کا خون چوستے رہیں اور تیرے ٹیکس لگائیں، ایک ٹیکس پھر دوسرا ٹیکس پھر تیسرا ٹیکس۔ اتنا ظلم ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے، اور پھر ہم برداشت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میری ایک کمائی ہے، میری ایک انکم ہے، آپ کی ایک انکم ہے، وہ 30,000 ہے، وہ 40,000 ہے، وہ 2 لاکھ ہے، وہ 4 لاکھ ہے، اس پہ میں ایک انکم ٹیکس دیتا ہوں۔ میں نے وہ کمائی کی، میں نے آپ کو ٹیکس دیا کہ ہاں جی میں نے کمائی کی ہے، یہ لیں آپ ٹیکس، میں نے کمائی کی ہے، ٹیکس آپ لے لیں، چلو مان لیا کہ میں نے کمائی کی ہے، میں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، میں نے حکومت کو ٹیکس دینا کہ میں نے کمائی کیوں کی ہے، چلو یہ بھی مان لیا کہ یہ مجھے دینا ہے جی، پوری دنیا میں دیا جاتا، اچھا ہم بھی دے دیتے ہیں، ایک ٹیکس دیا۔ اب وہ کمائی میں نے جا کے ٹیکس دینے کے بعد میں نے بینک میں جمع کروائی یا بینک میں جمع ہو گئی، اس کے بعد میں اس کو نکلوا رہا ہوں اپنے پیسے، تو اس میں ایک اور ٹیکس دوں ود ہولڈنگ ٹیکس کے نام سے۔ اچھا اب حکومت کے پاس دلیل کیا ہے کہ نہیں جی یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے یہ تو آپ اپنا جب گوشوارے جمع کرواتے ہیں وہاں سے کٹوا سکتے ہیں، یہ تو اسی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ بھئی نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا ہے، پتہ ہے آپ کو کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کا کٹتا ہے ایک چیک پہ، آپ ایک بندہ اس کی 40,000 سیلری ہے، 30,000 سیلری ہے، اس پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے، لیکن جب وہ پیسے نکال رہا ہے تو اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے، یعنی کہ اس پہ انکم ٹیکس نہیں ہے لیکن اس کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے بیچارے کو، وہ کہاں سے جا کے کٹوائے گا؟ اچھا چلیں جی میری سیلری ہے جی 2 لاکھ، میں نے انکم ٹیکس دیا ہے، اب اس کے بعد میں نے پیسے نکلوائے، اس پہ میں نے ود ہولڈنگ ٹیکس دیا، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو دیا ہے اس کی رسید جمع کروا کے تو اپنا انکم ٹیکس کم کروانا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، اور آپ سب کو نہیں پتہ، یقین کریں آپ کسی کو نہیں پتہ، اور یہ آپ کی لا علمی میں رکھ کے آپ کو لوٹتے ہیں۔ دو ٹیکس ہو گئے، تیسرا ٹیکس، میں نے کمائی کی 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، آپ نے کمائی کی 40,000 50,000 5 لاکھ، اب اس پہ میں نے ایک تو آپ کو ٹیکس دیا انکم ٹیکس کی صورت میں، کمائی میں نے کی، ٹیکس آپ کو دیا، اوکے ہو گیا۔ دوسرا ٹیکس میں نے آپ کو دیا، میں بینک سے پیسے نکلوا رہا ہوں، اس پہ ٹیکس دیا، 2 ٹیکس ہو گئے اسی کمائی پہ۔ اسی کمائی سے میں نے جا کے صابن خریدا، میں نے جا کے چائے کی پتی خریدی، میں نے جا کے دوسری چیزیں خریدی، اس پہ بھی ٹیکس دیا، اور بھائی 3 ٹیکس میں ایک کمائی پہ دے رہا ہوں، کیا ظلم کیا بھائی میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ میں 3 ٹیکس دوں ایک کمائی پہ؟ یہ ظلم کا نظام نہیں ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، اس کو شریعت نہیں مانتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے آج جب بیٹھے ہیں تو اس پہ جب اکثریت کی رائے تھی کہ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے یہ ظلم ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے جن پہ انکم ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، بیچارے چھوٹی سیلریز والے، ان کی جو سیلریز ہیں اب آپ نے پابند کر دیا ہے کہ وہ بینکوں میں جائیں، وہ بینک سے نکالیں گے تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، وہ بیچارہ غریب آدمی کیوں ٹیکس دے آپ کو 40,000 پہ 50,000 پہ؟ اور پھر جو بڑے پیسے والا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا آئی ڈونٹ نو، اور پھر باقی تو اس کو انہوں نے پہلے غیر شرعی قرار دیا،
ایف بی آر نے فوری طور پہ ایک بیان جاری کیا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. ہمارے مولانا صاحب ڈر کے دبک کے پیچھے بیٹھ گئے. ایسے مسکین عالم دین کی ضرورت نہیں ہے. راغب نعیمی صاحب اگر آپ اتنے مسکین ہیں تو مہربانی ہے آپ کی، آپ چھوڑ دیں یہ عہدہ. اسلامی نظریاتی کونسل کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ آرٹیکل 2A جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے، اس کے تحت یہ لازمی قرار پایا تھا، یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا، یہ اس کو کوئی حکومت ختم نہیں کر سکتی کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ نظر رکھے گا کہ کوئی قانون، کوئی ایسی آئین کی کوئی شک ایسی پاس نہ ہو جائے جو اسلام کی مرضی کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف ہو. اور اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی کہ یہ جائزہ لیتی رہے گی. بھئی آپ اس کے سربراہ لگائے گئے، اتنا بڑا فریضہ ہے آپ پہ، اور آپ نے جب آج کوئی کام کیا ہی تو فوری طور پہ اس کو واپس لے لیا. ایک چھوٹی سی دھمکی پہ، دھمکی کیا تھی کہ ہم چیلنج کریں گے، اصل میں کوئی فون آیا تھا. تو بھئی عالم دین یہ نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ بنے، امام احمد بن حنبل بنے، جانیں دے دیں، فیصلے نہیں بدلے. اجازت دیجیے.